علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری پھپھو کی بیٹی یتیم ہوئی تو میرے والد نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی۔ سب اسے یتیم سمجھ کر اس کا خیال رکھتے، مگر وہ تو ہمارے ہی ہر چیز پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے۔ میرے کپڑے، میری چیزیں مجھ سے پہلے وہ استعمال کرتے، میری اور میری بہن کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے۔ ابو سے کچھ نہیں بولتے تھے، ہمیں بھی صبر کرنے کا کہتے۔ میرا رشتہ طے ہوا، شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ شادی سے 1.5 ماہ پہلے میرے منگیتر نے ابا سے کہا، میں آپ کی بیٹی سے نہیں، آپ کی بھانجی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری کزن اور میرا منگیتر تو آج میری برداشت ختم ہو گئی۔ میرا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ غم اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں گھر کی ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ ماہین اب حد پار کرنے لگے تھے۔ اس کی شر انگیز حرکتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ بس مجھے اذیت دینا چاہتے تھے، اور مجھے تکلیف دینے کے لیے آج اس نے میری نئی قمیض جلا دی۔ مجھے اپنی وہ قمیض بہت پیاری لگتی تھی۔ ایف اے میں ٹاپ کرنے کی خوشی میں میرے بڑے ماموں نے میرے لیے دبئی سے لائے تھے وہ قمیض۔ جب سے وہ شرٹ مجھے ملی تھی، ماہین حسد سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار مجھ سے شرٹ مانگی۔ وہ میری شرٹ پہننا چاہتے تھے۔ ہر بار کی طرح میری نئی شرٹ پہلے اسے چاہیے تھی، مگر میں نے دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو، تم پہلے میری ساری چیزیں استعمال کر چکی ہو، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر یہ شرٹ میں تمہیں کسی صورت نہیں دوں گی۔ میرے ماموں بہت پیار سے لائے ہیں میرے لیے، اس کو صرف میں خود ہی استعمال کروں گی۔ میرے انکار نے ماہین کو بھڑکا دیا۔ آج فرینڈ کے گھر پارٹی تھی۔ ہماری کلاس کی سب لڑکیاں ایف اے کا رزلٹ آنے کے بعد مختلف شعبوں میں داخلہ لے چکی تھیں، اس لیے ہم دوستوں نے سوچا کہ گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ فنکشن ہم لڑکیوں کے لیے یادگار رہ جائے۔ میری فرینڈز نے مجھے یہ شرٹ پہننے کا کہا کیونکہ میں نے سب کے سامنے اس شرٹ کی بہت تعریف کی تھی۔ امی نے مجھے اس شرٹ کے ساتھ میچنگ ٹراؤزرز اور دوپٹہ لے کر دیا تھا، جو بہت ہی اچھے برانڈ کا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ اپنا سوٹ بہت احتیاط سے پریس کیا اور نہانے گھس گئی، مگر جب نہا کر باہر آئی اور کپڑے اٹھائے تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میری شرٹ بالکل سامنے سے بری طرح جلی ہوئی تھی، اور میں اچھی طرح جان گئی تھی یہ حرکت کس نے کی تھی۔ میری چھوٹی بہن ایسے میری چیزیں خراب نہیں کرتی تھی۔ ویسے بھی ہم دونوں بہنوں میں بہت پیار تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی چیزوں کو اس طرح نقصان نہیں دیتے تھے۔ رہ گئی امی کی بات، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ صرف ماہین تھی جس نے اپنی جلن میری شرٹ پر نکالی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ ماہین اکثر میرے ساتھ ایسی شرانگیز شرارتیں کرتی تھی جس سے مجھے ذہنی اذیت پہنچے، لیکن میں برداشت کر جاتی تھی۔ مگر آج جو حرکت اس نے کی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میری چیخیں سن کر امی اور چھوٹی بہن فاطمہ بوکھلا کر میرے کمرے کی طرف بھاگے۔ ابو بھی اس وقت گھر آ چکے تھے۔ میری چیخوں نے انہیں پریشان کر دیا۔ میں نے رو کر انہیں بتایا کہ ماہین نے میری شرٹ جلا دی ہے۔ میری بات پر ابو تھوڑا خفا ہو کر بولے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے عائشہ، تم نے تو ایسے چیخیں ماری جیسے مجھے لگا پتہ نہیں کوئی بلا گھر گھس آئی ہے۔ تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میرا تو دل کانپ گیا۔ ایسے مت کیا کرو بیٹا۔ ابو کی بات پر میں نے روتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ یہ ان کے لیے بہت معمولی بات تھی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹیوں کی کبھی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔
انہیں تو بس اپنی بھانجی نظر آتی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے ابو، مجھے اپنی شرٹ بہت پیاری تھی، ماموں میرے لیے دبئی سے لائے تھے، میں نے ایک بار بھی نہیں پہنی تھی۔ ماہین میری ہر چیز استعمال کر لیتی ہے، مگر میں نے کچھ نہیں کہا کہ وہ آپ کی بہت پیاری بھانجی ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، چاہے اس چکر میں آپ کی اپنی بیٹیاں کتنی دکھی کیوں نہ ہو۔ مگر آج میری برداشت ختم ہو گئی ہے، اسے میرے لیے آیا ہر گفٹ، ہر چیز چاہیے، میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اب اس گھر میں یا تو وہ رہے گی یا پھر میں۔ میری بات پر ابو کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل گیا۔ کتنی دیر بے یقینی سے وہ میری جانب دیکھے گئے، پھر کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ماہین کی خاطر اپنی بیٹیوں کی حق تلفی کر رہا ہوں، ان کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں اپنی تینوں بچیوں میں برابر کا سلوک کر رہا ہوں، مگر آج تم نے مجھے احساس دلایا میں منصف نہیں ہوں۔ یتیم مسکین بچی کو گھر لا کر میں نے غلط کیا۔ ماہین کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، میں اسے سختی سے منع کر دوں گا کہ آج کے بعد تم بہنوں کے کمروں میں نہیں آئے گی اور نہ تمہاری کسی چیز کو ہاتھ لگائے گی، مگر اسے گھر سے نکالنے والی حرکت میں نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر میری بچیاں ایسے یتیم مسکین ہوتی اور ان کے سر پر کوئی آسرا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ابو کی بات پر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں غصے میں بہت غلط بول گئی تھی۔ امی نے مجھے تنبیہی نظروں سے گھورا اور ابو سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں عائشہ کو اور سوٹ نکال دیتی ہوں، بچی ہے، نیا سوٹ خراب ہونے کی وجہ سے بگڑ گئی ہے، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ ماہین کی حرکت نے امی کو بھی دکھی کیا تھا، مگر ابو کی خاطر خاموش رہیں۔ ابو نے ماہین کو بلایا تو معصوم سا چہرہ بنا کر آ گئے، یوں جیسے اس سے زیادہ معصوم اور مظلوم اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اسے دیکھ کر میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ ابو نے ماہین کو آرام سے سمجھایا، بیٹے یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر آپ کو یہ شرٹ اتنی پسند آ رہی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں آپ کے لیے اور منگوا دیتا، مگر عائشہ کا گفٹ خراب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اس کے ماموں نے بہت پیار سے لے کر دی ہے۔ ابو کی بات پر ماہین موٹے موٹے آنسو بہانے لگی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں ماموں، میرا مقصد ایسا نہیں تھا، میں ماہین کی شرٹ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، بس مجھے اچھی لگی تو خود پر رکھ کر آئینے میں دیکھنے لگی، مگر اس دوران نہ جانے کیسے شرٹ پر سلوٹ پڑ گئی۔ میں گھبرا گئی تھی کہ اگر عائشہ نے دیکھ لیا تو جان لے گی۔ میں نے اس کی شرٹ اٹھائی، اسی گھبراہٹ میں نے جلدی جلدی استری گرم کر کے سلوٹ دور کرنے لگی، مگر استری بہت گرم ہو گئی اور شرٹ جل گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پھر بھی میں عائشہ سے اور آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلوں گی، میں جانتی ہوں کہ اپنے گھر میں نہیں ہوں، آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے تنہا نہیں ہونے دیا، اپنے گھر میں پناہ دی، تو بھلا میں کیوں اپنے محسنوں کو نقصان پہنچاؤں گی؟ نادانی میں بھول کر بیٹھی ہوں، آئندہ عائشہ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ یہ کہہ کر ماہین ہچکیوں سے رونے لگے اور اس کی باتیں اور آنسوؤں نے ابو کو دکھی کر دیا تھا۔ وہ شکایتی نظروں سے ہم ماں بیٹیوں کی جانب دیکھتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی مجھے خفا نظروں سے دیکھتی ابو کے پیچھے گئیں اور ماہین بھی مسکراتی جتاتی نظروں سے میری جانب دیکھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس کی حرکت نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، میرا دل کیا اس کا سر پھاڑ دوں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم ماں بیٹیاں کم ظرف و تنگ دل تھیں اور یتیم مسکین لڑکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی،
ہم نے اس کو بہت دل سے اپنایا تھا، اپنے گھر میں جگہ دی، بہت پیار اور مان دیا، مگر وہ اچھی لڑکی نہیں تھی۔ ماہین جان بوجھ کر ایسا کرتی تھی، میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا، اور نہ ہی وہ سچ میں دکھی تھی۔ وہ شروع دن سے یہی گھٹیا حرکتیں کرتی آ رہی تھی۔ جب سے وہ ہماری زندگی میں آئی تھی، اس نے ہماری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی۔ میں 8ویں کلاس میں تھی جب میرے ابو کی اکلوتی بہن دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ ان کا شوہر پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ ماہین اکلوتی تھی، ماں باپ کے انتقال کے بعد بالکل اکیلی پڑ گئی۔ ماں کے بیجا لاڈ پیار نے اسے خود سر اور بدتمیز بنا دیا تھا۔ بہن کی وفات نے ابو کو بہت غمگین کر دیا۔ انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ ماہین کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ امی نے بھی ان کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی نرم مزاج اور احساس والی تھی۔ ہم بہنوں نے بھی ماہین کو دل سے خوش آمدید کیا، خوشی سے اسے الگ کمرہ رہنے کو دیا۔ ابو اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت فیشن میگزین دیکھتی یا پھر ٹی وی۔ ابو اسے آگے بڑھانا چاہتے تھے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی امی کے مرنے کے بعد اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی معصومیت کا راز بھی کھل گیا۔ وہ پڑھنے کی شوقین نہیں تھی، یہ تو میری پھوپھو اسے زبردستی پڑھوا رہی تھی۔ اب جب وہ بھی نہیں رہیں تو ماہین کو نہ پڑھنے کا بہانہ مل گیا۔ ابو کے سامنے مظلوم بن کر وہ اپنی باتیں منواتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہر چیز میں اس کی اجارہ داری قائم ہو گئی تھی۔ جو وہ چاہتی وہی ہوتا تھا۔ ہم بہنیں پڑھنے جاتی تو وہ پیچھے ہمارے کمرے میں گھس کر ہماری چیزوں کا ستیہ ناش کر دیتے، اور اگر ہم اسے روکتے یا کچھ کہتے تو وہ رو دھو کر یہی جذباتی باتیں کر کے ابو کو دکھی کرتی، اور ابو ہمیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے۔ اس کی زیادہ دشمنی مجھ سے تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، میری ہر بات سے ضد لگانا اور میری چیزیں خراب کرنا اسے پسند تھا۔ اس کے آنے پر مجھے محسوس ہونے لگا جیسے ابو نے ہمارا سارا پیار اسی پر لوٹانا شروع کر دیا۔ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے، بلکہ گھر آتے ہی ماہین کی خیر خیریت پہلے دریافت کرتے اور پھر ہمارا نام لیتے۔ میں ابو سے خفا رہنے لگی۔ ماہین سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اسے چیزوں کی کمی نہیں تھی، ہمارے جیسی چیزیں اس کے پاس بھی موجود تھیں، مگر پھر بھی وہ میرے سامان کو خراب کرتی تھی۔ امی کو بھی ماہین کی حرکتیں بری لگتی تھیں، مگر اپنے شوہر کی عادت سے واقف تھی۔ وہ بھانجی کے لیے بہت حساس ہو رہے تھے اور اکثر امی سے بھی ناراض ہو جاتے۔ ماہین کی جھوٹی شکایتیں لگانے پر اب وہ امی کو ڈانٹتے بھی تھے۔ اس کے آنے سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ کبھی بھی ہمارے گھر لڑائی نہیں ہوئی۔ ابو ہم سے بہت پیار کرتے تھے اور امی کی بہت عزت کرتے تھے، مگر اس کے آنے سے گھر کا سکون درہم بھرم ہو گیا۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر ابو کی امی سے بحث ہو جاتی تھی، اور میں نے دیکھا تھا جب بھی ابو کسی بات پر ہمیں ڈانٹتے، امی سے ناراض ہوتے، تو ماہین کے چہرے پر بڑی شیطانی مسکراہٹ ہوتی تھی، یوں جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو۔ وہ نہایت کم ظرف، مکار اور جھوٹی لڑکی تھی۔ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنا، ان کی خوشیاں چھیننا ماہین کی عادت تھی۔ یہاں اسے آزادی مل گئی تھی، کیونکہ ابو اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ وہ ہر حال میں اپنی بھانجی کو خوش رکھنا چاہتے تھے۔ ہم ابو کی خاطر اس کی ہر حرکت کو برداشت کرتے، مگر میری شرٹ چلنے پر ابو کا رد عمل میرا دل دکھا گیا۔ میں ابو سے ناراض ہو گئی، اور ماہین کو کیسے لگام ڈالنی ہے اس کا بندوبست بھی میں نے سوچ لیا۔ امی اور فاطمہ نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے فنکشن پر جانے سے انکار کر دیا۔ مجھے اتنا غصے میں دیکھ کر امی بہت حیران تھی۔ میں ایسی نہیں تھی۔
मैं नरम मिजाज और बर्दाश्त वाली लड़की थी। जल्दी बातों को दिल पर नहीं लगाती थी। मगर अम्मी नहीं जानती थी, माहीन की हरकतों ने मुझे बहुत दिल बर्दाश्ता कर दिया था। उसकी हरकतों पर अब्बू उसे कुछ नहीं कहते थे, उल्टा मुझसे नाराज हो जाते। मुझे मनाने की खातिर अब्बू मेरे लिए बाजार से मेरा फेवरेट खाना लाए और बहुत ही खूबसूरत जोड़ा भी लाए। अगले रोज़ से मैंने और फातिमा ने एक काम किया कि कॉलेज जाते वक्त अपने कमरे को ताला लगा कर जाते। अब्बू चूँकि हमसे पहले ही ऑफिस चले जाते थे और शाम को वापस आते, इसलिए उन्हें पता नहीं चल सका कि हम बहनें कमरे को बंद कर जाती हैं। माहीन की साजिशी फितरत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्सा उसके चेहरे पर वाज़ेह नजर आने लगा था, मगर इस मामले में वो कुछ नहीं कर सके और हमारी जिंदगी में सुकून हो गया। अब मेरी और फातिमा की चीजें खराब नहीं होती थी। माहीन गुस्से से पागल होने लगी थी। हम बहनों ने उससे बोलचाल भी बंद कर दी। मुझे लगा ऐसा करने से माहीन को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, वो हमारे साथ गलत करती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बज़ाहिर खामोश रहते वो कितनी खतरनाक हो गई थी, इस बात का मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था। वो नफरत की आग में जल रही थी। वक्त गुजरता गया। मैं बीएस के इम्तिहानात से फारिग हुई तो अम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। वो अब मेरी और माहीन की शादी करना चाहती थी। माहीन को भी जैसे तैसे घर के काम सिखाए। अम्मी की ख्वाहिश पर मैंने फर्मा बरदारी से सर झुका लिया और अम्मी की हिदायत के मुताबिक घरदारी सीखने लगे। जबकि माहीन चिढ़ने लगी थी, उसे कामों से उलझन होती थी, मगर इस बार अम्मी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं थी और अब अगर घर के कामों में सुघड़ ना होती तो उसका रिश्ता होना मुश्किल हो जाता। अब्बू का भी एहसास था, इसलिए खामोश रहा। हमारे रिश्ते आने लगे, मगर अभी तक कोई रिश्ता अम्मी अब्बू के दिल को नहीं लग रहा था और माहीन के लिए तो रिश्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसकी तालीम कम थी और खुद सरी लोगों की नज़रों से पोशीदा नहीं रहती थी, बजाय इसके कि माहीन इस बात का एहसास करते और खुद को सुधारते। इस सब का इल्ज़ाम भी मेरे सर पर डाल दिया। अम्मी उसकी वजह से बहुत परेशान थी। एक रोज़ एक अनजान औरत हमारे घर आए। मैं उस वक्त घर की सफाई कर रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन लोग हैं। उस औरत ने सर से पैर तक मेरा जायज़ा लिया और बहुत अपनायत से बात करते हुए अम्मी का पूछा, तो मैंने उन्हें ड्राइंग रूम का रास्ता दिखा दिया। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वो लोग रिश्ते के लिए आए थे। अम्मी ने माहीन को उनके सामने किया तो वो औरत साफ गोई से बोली, माशाल्लाह प्यारी बच्ची है, लेकिन आप उसे बुलाएं ना जिसने हमारे आगे दरवाज़ा खोला था। मुझे तो वही बहुत पसंद आई है। उस औरत की बात पर अम्मी गड़बड़ा गई, जबकि माहीन गुस्से से आग बगोला होते हुए कमरे में से चली गई। उसके बाद अम्मी ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों को माहीन किसी तरह पसंद आ जाए, क्योंकि रिश्ता चौधरी के घर से आया था जो बहुत पैसे वाले थे। लड़का डॉक्टर था, शहर में उसका ज़ाती घर था, जबकि बाकी सब घर वाले अपने गांव वाली हवेली में रहते थे। उस औरत के ठाट बाट देखने वाले थे। रिश्ता लाने वाली ने लड़के की बहुत तारीफ की, मगर उस औरत की सुई अड़ गई कि वो मुझे ही अपनी बहू बनाएगी। तब उनसे कुछ दिन सोचने का वक्त मांगकर अम्मी ने अब्बू से मशवरा किया। अब्बू ने भी उस लड़के की छानबीन करके मेरे रिश्ते की हाँ कर दी कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। रिश्ता हो जाने पर मैं बहुत खुश थी और शर्माई हुई थी, जबकि माहीन का गुस्से से बुरा हाल था। मैं खुश थी कि पहली बार अब्बू ने मेरी साइड ली है। अपने होने वाले शौहर के हवाले से मैंने बहुत से ख्वाब सजाए, मगर मैं नहीं जानती थी माहीन कैसा घिनौना खेल खेलने वाली है। मेरे रिश्ते की बात फाइनल होने पर मेरी नंदें आईं। वो मेरा नंबर लेना चाहती थी ताकि अपने भाई की बात मुझसे करवा सकें। माहीन ने उनको मेरा नंबर लिखवा दिया।
اور بہانے سے ان کے بھائی کا نمبر بھی نوٹ کر لیا۔ امی شادی سے پہلے رابطوں کے حق میں نہیں تھی، اس لیے مجھے سمجھایا کہ بات مختصر کرنا اور طریقے سے سمجھا دینا کہ تم شادی سے پہلے اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ یقیناً وہ یہ بات سمجھ جائے گا۔ میں نے امی کی ہدایت پر عمل کیا اور پہلی کال پر یہ بات کہی تو میرے منگیتر نعمان کو اعتراض نہیں ہوا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد دوبارہ میرے نمبر پر اس کی کال نہیں آئی تھی۔ پہلے تو میں نے محسوس نہیں کیا، مگر پھر مجھے حیرت ہونے لگی، کیا وہ اتنا فرما بردار تھا کہ میرے ایک ہی بار منع کرنے پر رک گیا؟ حالانکہ کال کے شوقین لڑکے ایسی باتوں کو نہیں مانتے۔ خیر، میں نے اپنے دل و دماغ میں منفی سوچوں کو جگہ نہیں دی اور اپنی شادی کی تیاریاں کرنے لگے، جو کہ 3 ماہ بعد طے پائی تھی۔ ابو کوشش کر رہے تھے کہ ماہین کا بھی رشتہ ہو جائے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ماہین کا رشتہ نہ ہونا تھا اور نہ ہوا، بلکہ شادی سے 1 مہینہ پہلے میرے منگیتر نے ابو سے ملاقات کی اور بتایا وہ اور ماہین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کے مسئلوں سے بہتر ہوگا کہ ابھی فیصلہ بدلا جائے۔ ابو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے ماہین سے باز پرس کی تو ماہین نے بھی کہہ دیا کہ وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ماہین میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں نے شکایتی نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لی۔ انہوں نے مجھے روکا تھا کہ میں اپنے منگیتر سے بات نہ کروں، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا، میری بجائے وہ ماہین سے باتیں کرنے لگا اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ابو انکار کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابو نے ماہین کا رشتہ نعمان سے کر دیا۔ میں بہت روئی اور امی ابو سے بات کرنا ترک کر دے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں ان کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ تکلیف سے میرا برا حال تھا، غم سے میرا دل پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ کیا کیا خواب سجائے تھے، مگر سارے خواب چکنا چور ہوئے۔ میرا ہونے والا شوہر اب ماہین کا ہونے جا رہا تھا۔ ابو امی میرے لیے فکر مند تھے، تب ان کی خاطر میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور چپ چاپ گھر کا کام کر کے کمرے میں بند ہو جاتے۔ میں نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آ جا رہا ہے۔ میں ہنسنا بولنا بھول چکی تھی۔ امی اور فاطمہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر میں نے اپنی چپ نہیں توڑی۔ میرا دل ٹوٹا تھا۔ ماہین خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ میری ہر چیز پر قبضہ جمانے کے بعد بھی اسے ٹھنڈ نہیں پڑی۔ اس نے مجھ سے میرا منگیتر بھی چھین لیا، اور ابو نے بھی کچھ نہیں کہا، اور اپنی بیٹی کی خوشیاں اٹھا کر اپنی بھانجی کی جھولی میں ڈال دی۔ لڑکے کی ماں بھی بہت شرمندہ اور افسردہ تھی۔ اس نے بار بار امی ابو سے معذرت کی کہ لڑکا ان کی بات نہیں سنتا۔ جس روز ماہین کی رخصتی ہونی تھی، اس دن صبح ابو میرے کمرے میں آئے۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ مجھے اس طرح خاموش دیکھ کر ابو بہت افسردہ ہوئے۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں اپنی بیٹی سے معافی مانگوں تو بھی وہ میری بات نہیں سنے گی۔ ابو کی بات پر میں نے زخمی نظروں سے ان کی جانب دیکھا، مگر کچھ نہیں بولی۔ تب ابو نے زبردستی مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر بولے، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا اور صرف اپنی بھانجی کو نظروں میں رکھا اور اس کی خوشیوں کا احساس کیا؟ ایسا نہیں ہے عائشہ۔ مانتا ہوں میں نے ماہین کی ہر بات پوری کی، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیاری تھی، اس لیے کہ یتیم مسکین تھی۔
اللہ کہتا ہے کہ یتیم مسکین کے سر پر ہاتھ رکھو اور اس کا دل نہ دکھاؤ، ایسا نہ ہو اس کی آہ عرش ہلا دے۔ میں ڈرتا تھا ماہین کو آنسو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کے لیے دکھ نہ خرید بیٹھوں۔ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا صرف اللہ کے ڈر سے کیا۔ اس کے بدلے میری بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو، اس بات کا یقین تھا مجھے۔ اور یقین کرو، میرے رب نے میری بیٹیوں کا بہت اچھا نصیب لکھا ہے۔ یہ ایک رشتہ نہیں تھا اس دنیا میں، وہ لڑکا کم ظرف اور گھٹیا تھا، اسے رشتوں کی پہچان نہیں تھی۔ اگر تم نے اس سے بات نہیں کی تو اس نے فخر محسوس نہیں کیا کہ اس کی ہونے والی بیوی با کردار اور با حیا ہے، بلکہ اپنی منگیتر کی کزن سے رابطہ بڑھا لیا۔ یہ اعلیٰ کردار مردوں کی نشانی نہیں ہوتی بیٹا، اور ایسے مرد کبھی بھی کسی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے میں اس رشتے کے ختم ہونے پر دکھی نہیں ہوں۔ رہی بات ماہین کی، تو اس نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے چن کر اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری اور انجانے میں تمہیں ایسے مرد سے بچا لیا۔ ایسا نہیں کہ ماہین کی شادی کی تیاریوں میں تمہیں بھول گیا، بلکہ مجھے تمہاری اس سے کہیں زیادہ فکر تھی۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ ایک ہی دن میں اپنی 2 بچیاں رخصت کروں گا۔ میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے۔ تمہاری امی چاہتی تھیں کہ میں تمہیں بتا دوں، مگر میں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ لڑکا آرمی آفیسر ہے، میرے دوست کا بیٹا بہت ہی سلجھا ہوا اور اعلیٰ کردار کا باوقار شخص ہے۔ 1.5 ماہ سے تمہارا رشتہ ہو گیا، مگر اس نے ایک بار بھی تم سے بات کرنے کی خواہش نہیں کی، نہ ہی کوئی اور فضول حرکت۔ اگر تم نعمان کی دلہن بن جاتی تو ایسا باوفا اور شریف انسان تمہاری زندگی میں کیسے آتا؟ میں اپنی بیٹی کو بھولا نہیں، مجھے تو اپنی یہ پیاری سی بیٹی بہت عزیز ہے، جس نے ہر قدم پر صرف میری خاطر میری بھانجے کی حرکتوں کو برداشت کیا۔ ابو کی بات پر میں نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ابو مسکرا رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا ابو نے میری فکر کرنا چھوڑ دی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں روتے ہوئے ابو کے گلے لگ گئی۔ ابو نے پیار سے میرا سر سہلایا اور کھل کر رونے دیا۔ جانتے تھے اتنے وقت کا غبار میرے دل میں بھرا ہے۔ مجھے فاطمہ کے ساتھ پارلر جانے کا کہا اور ماہین کو بلا کر کہا، اپنی بہن کی وفات کے بعد میں نے تمہاری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ تم نے میری بچیوں کا حق مارا، میں اس بات سے انجان نہیں تھا، مگر خاموش رہا۔ اگر تمہیں کچھ کہتا تو تمہیں لگتا میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، لہٰذا تمہیں سمجھانے کے بجائے میں نے اپنی بیٹیوں کو صبر کرنا سکھا دیا۔ تم نے تو میرے پیار کا بھی یہ صلہ دیا کہ میری بیٹی کے منگیتر کو ورغلا کر اپنی راہ سیدھی کی۔ مجھ پر یقین ہی نہیں رکھا تم نے۔ میں تمہارا اچھے انسان سے رشتہ کرتا، اب یہ رشتہ تمہاری اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ نامحرم سے روابط بڑھا کر تم نے میری عزت پر خاک ڈالی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اچھا یا برا جیسا بھی ہو تم گزارا کرنا، کبھی میرے پاس شکایت مت لانا، میں نہیں سنوں گا اور نہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ ابو کی بات پر ماہین کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تو یہ سب سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی ابو کو منانے کی، مگر ناکام رہی۔ رخصتی کے وقت مجھے بھی دلہن بنا دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ میری طرح وہ بھی میرے رشتے سے ناواقف تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اسد کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر اسد نے بے پناہ محبت سے میرے سارے وہم دور کر دیے۔
انہوں نے ثابت کیا کہ ابو نے میرے لیے بہترین مرد چنا تھا۔ میں بہت خوش تھے، جبکہ ماہین نے اپنے لیے گڑھا کھود لیا۔ نعمان سے چکر چلا کر اس نے اپنا کردار مشکوک بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے کچھ وقت بعد ہی نعمان اسے گاؤں لے گیا۔ وہ اسے شہر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسے ماہین پر شک تھا، اور ماہین اکیلے گھر میں عیش کرنے کا خواب لے کر اب گاؤں کی خاک چھان رہی تھی، جہاں ایک عدد کرخت ساس اور جھگڑالو نندے موجود تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے اپنی اچھی نیت رکھیں تاکہ آپ کو اچھا ہی ملے۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس نغمہ کا، جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں، اور مس عالیہ کا، جو کہ سیالکوٹ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔